السلام علیکم محترم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش ہو رہی تھی۔ خاقم بدہن اور مشرکین مکہ اس میں پیش تھے۔ صفوان بن امیہ مکہ کا ایک بڑا رئیس تھا۔ ابھی غزوہ بدر کو چند ہی دن گزرے تھے کہ اس نے عمیر بن وہب کو اپنے پاس بلوایا۔ صفوان کو معلوم تھا کہ عمیر کا جوان سال بیٹا مسلمانوں کے ہاتھوں میں مدینہ میں قید ہے۔ خود صفوان کا باپ امیہ بھی اس معرکہ حق و باطل میں مارا گیا۔ اس طرح صفوان اور عمیر دونوں کے دل ایک ہی غم سے داغدار تھے۔ صفوان نے رازدارانہ انداز میں کہا، اے ابن وہب، میں جانتا ہوں کہ بیٹے کے غم نے تجھے نڈھال کر رکھا ہے۔ عمیر تڑپ اٹھا، اے ابن امیہ، اس زخم کو مت چھیڑو۔ کاش میرا بیٹا میدان بدر میں مسلمان کے ہاتھوں گرفتار ہونے کی بجائے لڑتا ہوا مارا جاتا۔ ایسا مت کہو ابن وہب، اس نے تسلی دی۔ تمہارا بیٹا صرف اسیر ہے، کل کو چھوٹ بھی سکتا ہے۔ تمہیں اس کی واپسی کی امید تو ہے، مگر میرے سینے کو دیکھو، میں تو باپ کی موت کا داغ سینے میں دبائے بیٹھا ہوں۔ تم بھی ٹھیک کہتے ہو اے امیہ، عمیر نے بھاری آواز میں بولا۔ تمہیں باپ کا غم ہے تو مجھے بیٹے کی جدائی کا صدمہ۔ ہم دونوں ایک ہی آگ میں جل رہے ہیں۔ چند لمحے دونوں طرف خاموشی رہی۔ پھر صفوان بن امیہ بولا، تم نے سوچا ابن وہب؟ عمیر نے چونک کر بولا، کس بارے میں؟ میری تو ساری سوچیں ہی گم ہو گئی ہیں۔ صفوان نے ادھر ادھر دیکھا، پھر آواز دبا کر بولا، تم نے یہ بھی نہیں سوچا کہ ہمارے غموں کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ ہاں میں جانتا ہوں، عمیر کے سینے سے جیسے آہ نکلی۔ یہ فتنہ اور جنگ بدر سب کچھ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا دھرا ہے، جو خود کو آسمانی نبی کہتا ہے اور ہمارے لات و منات کو بے جان اور مردہ کہتا ہے۔ ہاں وہی فتنہ گر۔ صفوان نے بات آگے بڑھائی، میں کہتا ہوں اگر اس زمین سے سر نکالتے ہوئے پودے کو اسی وقت اکھاڑ کر نہ پھینکا گیا تو کل کو وہ تنا تنا درخت بن جائے گا اور پورے عرب کو اپنے منحوس سائے میں ڈھانپ دے گا۔ مگر اس پر ہمارا زور کیسے چل سکتا ہے؟ عمیر نے بے بسی سے کہا، یہ کام تو ابو سفیان کا ہے۔ اس نے قریش مکہ کا سردار اعلیٰ ہوتے ہوئے بھی اعلان کیا تھا کہ وہ سب سے پہلے مقتول بدر کا انتقام لے گا۔ صفوان بن امیہ نے زہر کھنڈ کیا، ابو سفیان کیا انتقام لے گا؟ بدر کے میدان میں جب 313 بے سر و سامان مسلمانوں کو ہمارے 700 اونٹ سوار اور 100 گھڑ سوار ہرا نہ سکے تو اب کیا تیر مان لیں گے؟ یہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں اے رئیس، ابن رئیس، عمیر نے ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا، اب مدینے والوں کو کوئی ہرا نہیں سکتا۔ ہم نے انہیں چیونٹیوں سے زیادہ حقیر سمجھا تھا، مگر انہوں نے ہاتھی بن کر ہمیں میدان سے مار بھگایا۔ اے ابن وہب، صفوان نے بڑی میانت سے کہا، تم نے مجھے رئیس ہونے کا طعنہ دیا ہے، میں تمہیں اپنی ساری دولت دوں گا، مگر تم مدینہ پہنچ کر میرے باپ کے قاتل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مار کر میرے جلے ہوئے کلیجے کو ٹھنڈا کر دو۔ عمیر بن وہب نے اسے حیران نظروں سے دیکھا۔ اے ابن امیہ، اس نے سلیقے سے جواب دیا، کوئی دولت مند اپنی دولت کو اپنے سے جدا نہیں کرتا، مگر تم ابن امیہ مجھے اپنی دولت دے رہے ہو، یقین نہیں آتا۔ اے عمیر، اگر تم میرے اندر لگی آگ کو دیکھ سکتے تو یقین آ جاتا۔ صفوان ٹہر کر کہہ رہا تھا، مجھے باپ کا غم کھائے جا رہا ہے اور انتقام کی آگ مجھے پھونک ڈال رہی ہے۔ مجھے عزت و شہرت و دولت ہر چیز سے نفرت ہو گئی ہے۔ میں دولت دے کر اپنا کلیجہ ٹھنڈا کرنا چاہتا ہوں،
عمیر اس کی باتوں سے بہت پربھاوت ہوا، پھر وہ بڑے جوش سے بولا، اے صفوان، تمہیں مبارک ہو کہ تمہارا باپ امیہ کا قتل کا بدلہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لوں گا، مگر تمہاری دولت کے بدلے نہیں بلکہ اپنے بیٹے کی گرفتاری کے بدلے۔ میرے سینے میں بھی وہی آگ بھڑک رہی ہے جس سے تمہارا سینہ جل رہا ہے۔ تم صرف اتنا کرنا کہ اگر میں اس کوشش میں مارا جاؤں تو میرے اہل و عیال کی پرورش کا انتظام کر دینا۔ ابن ہشام کا بیان ہے کہ صفوان بن امیہ نے عمیر بن وہب سے وعدہ کیا کہ وہ نہ کیول اس کے اہل و عیال کی پرورش کرے گا بلکہ اس کا سارا قرضہ بھی اتار دے گا۔ عمیر اور صفوان نے اس منصوبے میں بہت زیادہ رازداری برتی اور کسی کو کان و کان خبر نہیں ہوئی۔ عمیر نے اسی دن سارے انتظام کر لیے۔ صفوان بن امیہ کے مکان پر ہی ایک تلوار زہر میں بھگائی اور اسے نیم میں ڈال کر اسی رات عمیر اونٹ پر سوار ہو کر مدینہ منورہ روانہ ہو گیا۔ رات دن سفر کرتا ہوا عمیر بن وہب مدینے میں داخل ہوا اور سیدھے مسجد نبوی کے دروازے پہ پہنچ کر اپنا اونٹ روکا۔ یہ اس کی بدقسمتی تھی یا خوش قسمتی کہ جس سمے وہ اونٹ سے اتر رہا تھا اسی لمحے حضرت عمر مسجد نبوی سے باہر آ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر عمیر پر پڑی تو وہ پہلے ٹٹکے، پھر فوراً آگے بڑھے اور عمیر کو گربان سے پکڑ لیا۔ عمیر بری طرح گھبرا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک ہاتھ میں عمیر کا گربان تھا اور دوسرے ہاتھ میں انہوں نے عمیر کی تلوار کو نیم سے کھینچ لیا، مگر اسی حالت میں ضمیر لیے ہوئے وہ مسجد نبوی میں واپس چلے گئے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد نبوی میں موجود تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمیر بن وہب کو پکڑتے ہوئے اس انداز میں مسجد میں داخل ہوئے کہ حاضرین کو دیکھ کر حیرانی بھی ہوئی اور دھیان بھی گیا۔ حضرت پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچ کر حضرت عمر نے ادب سے کہا، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ عمیر بن وہب ہے۔ جنگ بدر میں یہ ہمارے خلاف لڑے تھے اور مشرکین مکہ میں ان کا ایک خاص مقام ہے۔ رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار عمیر کو دیکھا مگر کوئی کلام نہیں فرمایا۔ حضرت عمر نے اپنی بات جاری رکھی، اے اللہ کے رسول، مجھے اس کی نیت پر شک ہے، اس کے ارادے نیک نہیں لگتے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عمیر، تم مدینے کیوں آئے ہو؟ عمیر نے جواب دیا، میرا بیٹا مدینہ میں اسیر ہے، میں اسے آزاد کرانے آیا ہوں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آزاد کرانے آئے ہو تو یہ تلوار کیسی ہے؟ کیا اس تلوار سے بیٹے کو آزادی دلاؤ گے؟ عمیر نے فوراً کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میدان بدر میں تلوار نے ہمارا کیا کام کیا ہے جو اب کرے گی؟ عمیر کا جواب سن کر حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند فرمائی۔ اس وقت صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہلکا سا متضر ہوا اور پھر جو کہا سننے والے حیران رہ گئے۔ اے عمیر، کیا صفوان نے تمہارے قرض اور تمہارے اہل و عیال کے خرچ کا ذمہ اٹھا کر تمہیں نعوذ باللہ میرے قتل کے لیے نہیں بھیجا؟ عمیر بن وہب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات سن کر سر جھکا لیا۔ اس نے کئی بار آنکھیں پھاڑ کر پیغمبر کی طرف دیکھا اور پھر بہت منسحل آواز میں بولا، اے محمد بن عبداللہ، مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آپ ضرور اللہ کے پیغمبر ہیں۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس منصوبے کی خبر صرف صفوان بن امیہ اور میرے علاوہ کسی کو بھی نہیں تھی، اور میں اسی رات مکہ سے روانہ ہو گیا جس رات ہم نے یہ منصوبہ بنایا تھا۔
یہ کہتے ہوئے عمیر بن وہب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو جانوں ہو کر بیٹھ گیا۔ اے اللہ کے سچے رسول، اس نے سادگی سے کہا، مجھے اپنے دین پر لے آئیے اور مجھے معاف کر دیجئے۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پھر اپنی اصل حالت پر آ گیا اور ہونٹوں پر ہلکا سا تبسم تھا۔ آپ نے فرمایا، اے عمیر، تم ایک اللہ پر ایمان لائے ہو، تمہاری خطا ہی نہیں بلکہ تمہارے سارے پچھلے گناہ بھی معاف ہو گئے ہیں۔ تمہارا بیٹا آزاد ہے، تم اسے اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو۔ عمیر جذباتی ہو گیا اور کہنے لگا، اب میں اپنے قدم یہاں سے کبھی نہیں لے جاؤں گا۔ میرے رسول، میں مدینے میں ہی رہوں گا اور پوری عمر دین کی خدمت کروں گا۔ عمیر نے کلمہ حق پڑھا اور حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اطہر پر اسلام لے کر آیا۔ ادھر مکہ میں صفوان بن امیہ جب ترنگ میں آتا تھا تو گلا پھاڑ پھاڑ کر کہتا تھا، اے اہل قریش، اے لات اور منات اور عربی کے ماننے والوں، تم بہت جلد میری زبان سے ایک ایسی خوشخبری سنو گے کہ تم جنگ بدر کا غم بھول جاؤ گے۔ پھر کوئی بدر کا میدان گرم نہ ہوگا، اور اگر کوئی میدان بنے تو وہ مدینہ کے گلی کوچے ہوں گے جن پر ہم بجلی اور بارش کی طرح نازل ہو کر پوری آبادی کو تہس نہس کر دیں گے۔ قریش مکہ کو بدر کا غم اس لیے زیادہ تھا کہ انہوں نے مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ ہونے کے باوجود بھی جنگ بدر میں بری طرح ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ یدی مسلمان بدر میں ہار جاتے تو اسلام کا یہ پودا شاید مرجھا جاتا، مگر کچھ ہی مسلمانوں نے اپنے سپہ سالار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں بہادری اور شاندار شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ مشرکین مکہ میدان میں اپنے ساتھی کے ساتھ اللہ سے چھوڑ کر بھاگ نکلے اور کچھ گھائل بھی ساتھ لے گئے۔ صفوان بن امیہ کو پوری امید تھی کہ عمیر بن وہب اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوگا، مکہ کو حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ قتل کی خبر دے گا۔ کچھ ہی دن بعد مکہ لوٹ کر عمیر بن وہب نے حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا اور مکہ میں تبلیغ اسلام کا کام شروع کر دیا۔ اس سے صفوان بن امیہ اور مکہ والے اور زیادہ مایوس ہو گئے اور ان کے جوش انتقام میں اور اضافہ ہو گیا۔